کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بہت اچھا کام کیا ہو لیکن دل کو وہ سکون نہیں ملا جس کی امید تھی، یا کبھی یہ سوچا کہ ایک اتنی اچھی نیت سے کام شروع کیا لیکن اس کا روحانی اثر، اس کی تاثیر کہاں چلی گئی؟ تو آج آئیے شیطان کی انہی چھپی ہوئی چالوں کو سمجھتے ہیں، جن کا مقصد صرف گناہ کروانا نہیں ہوتا بلکہ ہماری نیکیوں کو ہی اندر سے کھوکھلا کرنا ہوتا ہے۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے سامنے شیطان کا ایک پکا وعدہ ہے، ایک قسم ہے، اور ہر مومن کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ۔ یہی وہ آیت ہے جو اس ہمیشہ سے جاری کشمکش کی بنیاد ہے جو صراط مستقیم پر چلنے والوں اور انہیں بھٹکانے کے شیطانی مشن کے بیچ چل رہی ہے۔ تو چلیں اب ذرا شیطان کی سب سے خطرناک، سب سے کاری چال کو سمجھتے ہیں۔ یہ اس کا سب سے چھپا ہوا وار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نشانہ ہمارے گناہ نہیں ہے۔ ارے گناہوں کو تو ہم اکثر پہچان ہی لیتے ہیں، اس کا اصل ہدف تو ہماری نیکیاں ہیں، جن میں وہ چپکے سے زہر گھول دیتا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ دیکھیں، گناہوں سے بچنا تو ایک کھلی جنگ کی طرح ہے نا؟ دشمن سامنے ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن نیکیوں میں فساد ڈالنا، یہ تو سائے میں چھپے کسی قاتل جیسا ہے۔ شیطان ٹھیک اسی کمزوری پر وار کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم برے بن جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارا اچھا بھی کسی کام کا نہ رہے۔ اصل لڑائی تو دل کے اندر نیت کے میدان میں ہوتی ہے۔ ایک طرف ہے خالص نیت جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دوسری طرف ہے ایک ملاوٹ والی نیت جو لوگوں سے تعریف اور واہ واہ چاہتی ہے۔ بس یہی وہ چھوٹا سا فرق ہے جو ایک عمل کو ایمان بڑھانے والا بنا دیتا ہے یا پھر صرف ہماری انا کو پالنے والا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ پورا عمل بہت معصومیت سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے خالص نیت سے، پھر شیطان دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ذرا سوچو، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، وہ تمہیں کتنا نیک سمجھیں گے، اور بس آہستہ آہستہ ہماری توجہ خالق سے ہٹ کر مخلوق پر چلی جاتی ہے، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نیک عمل اپنا سارا کا سارا روحانی اجر کھو دیتا ہے، بھلے ہی وہ دیکھنے میں کتنا ہی کامل کیوں نہ لگے۔ اس کو کچھ روزمرہ کی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اسلامی زبان میں اسے کہتے ہیں ریا، یعنی دکھاوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی اپنی نماز صرف اس لیے لمبی کر دے کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو صدقہ تو دیتا ہے لیکن پھر باتوں باتوں میں اس کا ذکر کرنا بھی نہیں بھولتا۔ یہ حج یا عمرے سے آ کر اپنے اندر ایک تکبر محسوس کرنا ہے۔ یہ سب وہ طریقے ہیں جن سے دکھاوا ایک بہت ہی خوبصورت عمل کو ایک خالی نمائش میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ شیطان اندر سے ہماری نیت پر کیسے حملہ کرتا ہے، لیکن اس کی جنگ صرف اتنی ہی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا، ایک چوطرفہ حملہ بھی ہے۔ یہ آیت ایک بڑی خوفناک تصویر دکھاتی ہے، ایک مکمل گھیراؤ کی۔ شیطان نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ ہر ممکن سمت سے حملہ کرے گا، کوئی راستہ محفوظ نہیں چھوڑے گا۔ یہ اصل میں وسوسوں اور آزمائشوں کا ایک جال ہے جس میں وہ ہمیں جکڑنا چاہتا ہے۔ سامنے سے حملے کا مطلب ہے کہ انسان کو آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دو، اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دو کہ جو ہے بس آج ہے، کل کا کس نے دیکھا ہے۔ اور پیچھے سے حملہ، اس کا مقصد ہے ہمیں دنیا کی محبت میں غرق کر دینا، ہمیں چیزوں کے پیچھے، پیسے کے پیچھے اور وقتی خوشیوں کے پیچھے اتنا بھگانا کہ ہم یہ بھول ہی جائیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ دائیں طرف سے حملہ شاید سب سے زیادہ ہوشیاری والا ہے، یہ سیدھا ہماری نیکیوں پر ہوتا ہے۔ شیطان ہمارے دل میں شک ڈالتا ہے، کیا یہ نیکی کافی ہے؟ یا اس سے بھی برا، وہ ہماری نیکیوں پر ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، ہمیں اپنی عبادت پر غرور ہونے لگتا ہے۔ اور بائیں طرف کا حملہ تو بالکل سیدھا اور کھلا ہے، گناہ اور نافرمانی، انہیں اتنا خوبصورت بنا کر دکھانا کہ انسان خود بخود اس کی طرف کھنچا چلا جائے۔ تو ان سارے حملوں کا، ان ساری چالوں کا آخری مقصد کیا ہے؟ صرف ایک چیز، انسان کو ناشکرا بنانا، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جو شکر گزاری کا تعلق ہے نا، بس اسے کاٹ دینا۔ اب جب حملہ اتنا بڑا اور ہر طرف سے ہو تو سوال یہ ہے کہ اپنا دفاع کیسے کیا جائے؟ خوش قسمتی سے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا گیا، اس کا ایک بہت ہی طاقتور حل بھی بتایا گیا ہے، ایک ایسی دعا جو ایک مکمل ڈھال کا کام کرتی ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یوں سمجھیں کہ ایک پورا روحانی حفاظتی نظام ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ ایک ایسی خدائی ڈھال ہے جو ہر طرف سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ذرا اس دعا کی گہرائی تو دیکھیں، یہ کتنی مکمل دعا ہے۔ اس میں صرف معافی نہیں مانگی گئی بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ یہ ہمارے ایمان، ہمارے گھر والوں، ہمارے مال، ہر چیز کے لیے حفاظت مانگتی ہے۔
یہ اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ وہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالے اور ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اور سب سے اہم بات، یہ ہر اس سمت کو بند کر دیتی ہے جہاں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، یہاں تک کہ نیچے سے آنے والی اچانک مصیبت سے بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو اصل بات ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی۔ اس دعا کو صبح اور شام کا معمول بنا لینے سے ایک شخص خود کو اللہ کی مکمل حفاظت میں دے دیتا ہے اور آنے والے دن اور رات کے لیے خود کو ہر شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور آخر میں یہ ساری بات چیت ہمیں ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ آج کی نیت کس کے لیے ہے؟ کیا ہمارے اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں یا ان میں کہیں لوگوں کی تعریف کی ملاوٹ شامل ہو گئی ہے؟